نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت خدیجہ کے بارے میں، یہ ہمارا چوتھا درس ہے، تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ تو اس میں جو تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام پیش کرتے ہوئے حضرت خدیجہ کو کس بات کی خوشخبری دی؟ تو انہوں نے حضور اقدس سے فرمایا کہ آپ ان سے رب العالمین کا سلام کہہ دیجئے اور میرا سلام بھی، اور انہیں جنت کے ایسے محل کی خوشخبری بھی دیجئے جہاں کسی قسم کا رنج اور الم نہ ہوگا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سہیلی مدینہ طیبہ میں بھی رسول اللہ سے ملنے آئی تھی، تو ان کا نام حسانہ مزنیہ تھا، اور وہ رسول اللہ سے ملنے آئی تو آپ کو حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے ہوئے دن بہت یاد آئے، اور آپ نے حسانہ کی بے حد تکریم کی۔ نزا سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ تو سیدہ خدیجہ کو نزا کی حالت میں دیکھتے ہوئے فرمایا، آپ جس چیز کو ناپسند کر رہی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس میں خیر اور برکت کے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں مسرت اور شادمانی کی چمک پیدا ہو گئی، اور پھر جب سیدہ کی نگاہیں رسول اللہ کے چہرے اقدس پر گڑی ہوئی تھیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے علاوہ کس گھر میں رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا؟ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں رسول اللہ نے ایک لمبا عرصہ قیام کیا، اور اس گھر میں وحی کے ذریعے قرآن نازل ہوتا رہا، اور ہجرت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہے۔ پھر حضرت عقیل بن ابی طالب رہے، اور ان سے امیر معاویہ نے یہ گھر خرید کر مسجد بنوا دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ کے ساتھ کون سی نماز پڑھا کرتی تھیں؟ تو آپ 2 رکعت نماز صبح اور 2 رکعت نماز شام رسول اللہ کے ساتھ مل کر پڑھا کرتی تھیں۔ اس وقت ابھی باقاعدہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور نہ تمام نمازوں کے اوقات اور رکعتیں تعین ہوئی تھیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے 25 سال رسول اللہ کے ساتھ گزارے۔ بتائیے کہ مسلمان ہونے سے قبل وہ کس دین پر تھیں؟ تو انہوں نے تقریباً اپنی زندگی کے 28 سال زمانہ جاہلیت میں گزارے، لیکن انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہی بت پرستی ترک کر دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدہ خدیجہ سے فرمایا کہ بخدا میں کبھی بھی لات اور عزیٰ کی پرستش نہیں کروں گا۔ لات اور عزیٰ جو ہے، یہ زمانہ جاہلیت کے 2 بتوں کا نام ہے جس کی اس زمانے میں لوگ عبادت کیا کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے۔ تو سیدہ خدیجہ انہوں نے جواب دیا، لات کو جانے دیجیے، عزیٰ کو جانے دیجیے، یعنی ان کا ذکر بھی نہ کیجیے۔ یعنی کہ وہ اسلام کا دور آنے سے پہلے بھی یہ ساری جو مشرکین مکہ اور اس طرح کے جو بھی مطلب غیر دین یا غیر مذہب کے لوگ تھے، اس پر وہ عمل نہیں کرتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس کے ذریعے حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر کہا کہ حق کے تعالیٰ و شانہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام کہتے ہیں، اور سیدہ خدیجہ انہا نے یہ سن کر فرمایا کہ حق تعالیٰ خود سلام ہے، اور جبرائیل پر بھی سلام ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام ہو، اور اللہ کی رحمت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کون سی اولاد تھی؟ تو سرکار دو عالم کے عقد میں آنے سے پہلے سیدہ خدیجہ عنہا کے 2 نکاح ہو چکے تھے، اور ان شوہروں سے اولاد بھی تھی۔ عتیق بن عائز بن عبد الاسد سے ایک لڑکی ہند پیدا ہوئی جو اسلام لائی، اور اس کا نکاح ہوا۔ دوسرے خاوند ہند بن نباش بن رواوہ ابو حالہ سے 2 لڑکے حالہ اور ہند پیدا ہوئے، اور ہند اپنی ماں کے ساتھ ہی ایمان لائے اور جنگ جمل میں سیدنا علی کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے۔
اور ان دیگر انتقال سے کچھ عرصہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ سے ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہند بصرہ میں طاعون کی وجہ سے فوت ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے ہند رسول اللہ کی کیا شان بیان کرتے تھے، آپ اکثر کیا فرماتے؟ تو انہوں نے رسول اللہ کا حلیہ مبارک بھی بیان فرمایا، اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں باپ، ماں، بھائی اور بہن کے لحاظ سے سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ میرے والد رسول اللہ ہے، اور میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور میرا بھائی قاسم ہے، اور میری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ عنہا کی کتنی اور کون کون سی اولادیں ہوئیں؟ تو رسول اللہ سے آپ کی 6 اولادیں ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے، اور 4 صاحبزادیاں۔ اور ان اولادوں کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ حضرت قاسم یہ رسول اللہ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، اور ان کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ بچپن میں مکہ مکرمہ میں اس وقت انتقال فرما گئے جب ابھی پاؤں چلنا شروع کیا تھا۔ پھر دوسرے ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ جو نہایت چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئے، انہی کے لقب طیب اور طاہر تھے، کیونکہ یہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے۔ اور ان کی بیٹی تھی، سب سے بڑی جو بیٹی تھی سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، اور آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کے 5 سال بعد پیدا ہوئیں، اور بعثت نبوی کے وقت سیدہ زینب کی عمر تقریباً 10 برس تھی، اور اعلان نبوت کے وقت سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ پھر اس کے بعد ان کی دوسری بیٹی تھی سیدہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کے 8 سال بعد حرم نبوی میں پیدا ہوئیں، اور حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی آخر الزمان کی تیسری بیٹی تھی، اور یہ بعثت نبوی سے 6 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور ماں کے ساتھ ہی اسلام لے آئیں۔ پھر آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو کہ انتہائی لاڈلی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ شفقت تھی، اور آپ بھی حضرت خدیجہ سے شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئیں، اور پیدائشی مسلمان تھیں، اور مسلمان گھرانے میں ہی انہوں نے آنکھ کھولی۔ تو پیاری بہنوں، یہ تھے سیرت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں یہ مکمل تفصیل ہم نے اس طرح سے ماشاءاللہ 4 درس میں مکمل کی ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے، ہماری جو مسلمان مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، کہ وہ حضرت خدیجہ کے نقش قدم پر چلیں، ان کی تمام اچھی باتوں پر عمل کریں، اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بھی سکھائیں، اور آگے یہ جو اس طرح سے ہمارا دروس کا سلسلہ ہے اس کو آگے پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی زندگی کے بارے میں، سیرت کے بارے میں جانیں، ان کو سمجھیں، اور اس پر عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور جنت کے حقدار بن سکیں۔ تو اس طرح سے حضرت خدیجہ کے بارے میں جو سیرت کا آغاز ہم نے کیا تھا، یہ سلسلہ آج اس 4تھے درس پر ختم ہو چکا ہے۔ تو اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ کی وائف تھیں، اور اس طرح سے امہات المومنین تھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، صحابیات کے بارے میں ہم سیکھتے رہیں گے، جانتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عمل بھی کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ اس طرح سے ہماری اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اور صحابیات کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل کو، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی پوری فیملی میں، اپنی دوستوں میں آپ اس کو شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو ساتھ میں بیل کا بٹن ہے اس کو لازم آپ پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔